السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ چلیں ہم آتے ہیں اپنے آج کے تجوید کے سیشن کی طرف۔ تو الحمدللہ ہم اپنی تجوید کے سیشن میں صفات الحروف یعنی کہ کیریکٹرسٹک آف لیٹرز پڑھ رہے تھے کہ کیا کیا کیریکٹرسٹک ہیں لیٹرز کی، اور ہم نے ان کو دیکھا تھا کہ ہم نے ان کیریکٹرسٹک کو دو طرح سے ڈیوائڈ کیا تھا، صفات لازمہ یعنی کہ پرماننٹ کیریکٹرسٹک اور صفات عارضہ کنڈیشنل کیریکٹرسٹک۔ پھر ہم نے صفات لازمہ کو فردر دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا تھا، کیریکٹرسٹک وتھ اپوزٹ جو اپنا متضاد رکھتی ہیں، اور کیریکٹرسٹک ود آؤٹ اپوزٹ۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کیریکٹرسٹک وتھ اپوزٹ، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے جو ہے 4 کر لیے ہیں۔ آج جو ہم اس میں دیکھیں گے صفات لازمہ متضادہ کی کیریکٹرسٹک وہ ہے الازلاق۔ تو الازلاق کے کیا ہے؟ الازلاق کے لفظی معنی ہیں پھسلنا، یعنی کہ سہولت اور آسانی سے ادا ہونے والے حروف کو ازلاق کہتے ہیں۔ یہ حروف مزلقہ کہلاتے ہیں۔ یہ 6 ہیں، فا، را، میم، نون، لام اور با۔ اور اس کو یاد رکھنے کے لیے آسانی کے لیے ایک ورڈ بنا دیا گیا ہے، فرا مل لب، فرا مل لب۔ اچھا، تو میں ایک بات اور یہ بتا دوں کہ بہت ساری کتابوں میں جو ہے نا یہ نہیں ملتی ہے یہ صفت۔ تو جو بہت ارلی اسکالرس تھے انہوں نے تو اس کو ڈیفائن بھی نہیں کیا تھا، جیسے شاطبی وغیرہ، ان کی کتابوں میں یہ انہوں نے جب تجوید کی کتابیں لکھی تو اس میں انہوں نے یہ صفات جو ہے ڈیفائن نہیں کی تھی، لیکن بعد کے اسکالر نے اس کو انٹروڈیوس کرایا۔ تو بس میں صرف آپ کو ایز اے انفارمیشن کی بیس پر آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بھی ایک صفت کا حصہ ہے۔ اور اب ویسے تو یہ کوئی یاد رکھنا ضروری تھا، لیکن انسان کو ہر چیز پتا ہونا چاہیے۔ تو بس ایک اس کو ایز اے وہ لیں کہ میں آپ کو انفارمیشن کے لیے بتا رہی ہوں۔ تو کچھ کتابوں میں یہ ڈیفائن ہوتا ہے، کچھ میں نہیں ہوتا۔ اینی وے ہم کو تو پتہ ہی ہے کہ فا، را، میم، نون اور لام، با بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ ادا ہونے والے لیٹرز ہیں، اور بہت آسانی کے ساتھ، یعنی کہ جب ان کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں اور کناروں سے بہت سہولت کے ساتھ آسانی سے پھسل کر ادا ہو جاتے ہیں، کوئی ہم کو قوت لگانی نہیں پڑتی، ایزیلی۔ تو اب اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ ہے الاسمات، یعنی کہ اس کے لغوی معنی ہے رکنا۔ تو یہ حروف مضبوطی اور جماؤ سے ادا ہوتے ہیں، اور ان حروف کے حامل حروف کو حروف مسمح کہتے ہیں۔ یہ باقی جب ہم نے پڑھ لیا کہ وہ 6 حروف ہیں تو اس کے باقی کے جو بھی 23 لیٹرز باقی بچتے ہیں وہ سارے حروف الاسمات میں آتے ہیں، حروف مسمح کہلاتے ہیں۔ تو بیسیکلی آپ کو اگر یہ یاد رکھنا ہے تو صرف 6 لیٹر یاد رکھنے ہیں، فرام اللب، یہ 6 لیٹر آپ یاد رکھیں گے مزلقہ حروف، تو آپ کو الاسمات خود پتہ چل جائیں گے حروف مسمح کون سے ہیں۔ یہ باقی 23 حروف ہیں۔ تو آج ہمارا الحمدللہ یہ کیریکٹرسٹک وتھ اپوزٹ کا چیپٹر یہاں ختم ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھے الحمدللہ کیریکٹرسٹکس جو سیکھنی ہیں وہ ہے الحمس، اس کا اپوزٹ ہے جہر۔ پھر ہم نے سیکھا شدہ، توسط اور رخاوہ، اس کا اپوزٹ رخاوہ ہے اور ان بٹوین توسط ہے۔ پھر ہم نے استعالہ سیکھا، اس کا اپوزٹ استفال ہے۔ پھر ہم نے اطباق سیکھا تھا، اس کا اپوزٹ انفتاح ہے۔ اور آج ہم نے الازلاق سیکھا اور اس کا اپوزٹ الاسمات ہے۔ تو اب میں ایک کوئک چھوٹا سا ریویو جلدی بتاؤں گی، تاکہ جو ہے ساری چیزیں آپ لوگوں کو جو ہے نا جو ہے جلدی سے ریمائنڈر ہو جائے آپ لوگوں کے لیے۔ سب سے پہلے ہم نے سیکھا تھا الحمس، اور اس کی لغت میں اس کے معنی پوشیدگی کے ہیں، اور اسلام میں حرف کو ادا کرتے وقت مخرج کی کمزوری کے باعث ہوا کا جاری رہنا۔ تو حروف محموسہ جو ہیں ہم نے دیکھے تھے کہ فا، ح، ث، ح، شین، خا، فحسہ شخص سکت، یہ 10 لیٹرز ہیں۔ اس کے علاوہ کے باقی جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ جہر ہیں، اور یہ جہر کو ادا کرتے وقت آواز میں بلندی اور قوت کے ساتھ جو لیٹرز ادا ہوتے ہیں، مخرج میں بلندی اور قوت ہوتی ہے، اور سانس
بالکل بند ہو جاتی ہے. ہمس کا اپوزٹ یاد رکھیں, ہمس میں جو ہے ہوا جاری رہتی ہے اور اس میں ہوا رک جاتی ہے. تو فحسہ شخص سکت, ہمس کے لیٹرز ہیں, اس کے علاوہ جتنے لیٹرز ہیں وہ جہر کے لیٹر ہیں. اس کے بعد دوسری صفت ہم نے دیکھی تھی شدہ. شدہ کے بھی لفظی معنی سختی اور قوت کے ہیں. اب آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ جہر کے بھی لفظی معنی سختی اور قوت, بلندی اور قوت کے تھے. اب شدہ میں سختی اور قوت, لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہمس اور جہر کا تعلق صرف ہماری سانس سے ہے اور شدہ رخاوہ کا تعلق ہماری آواز سے ہے. ٹھیک ہے, تو شدہ میں آواز سختی کے ساتھ مخرج میں ٹھہرتی ہے اور بالکل آواز بند ہو جاتی ہے. یہ حروف 8 ہیں. اجید قطن بکت. پھر توسط جو درمیانی حالت ہوتی ہے, اس میں نہ تو شدت ہے اور نہ ہی رخاوہ کی طرح نرمی ہے. تو یہ لیٹرز 5 ہیں. لن عمر ہے اس کا, لام نون عین میم را. اور اس کے علاوہ جتنے بھی لیٹرز ہیں وہ رخاوہ میں آتے ہیں, یعنی کہ بہت نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں, ان کی آواز میں بہت نرمی سے ادا ہوتے ہیں. جیسے سین, بسم اللہ. ٹھیک ہے, اب تھرڈ پہ آ جاتے ہیں. تھرڈ تھا ہمارا استعالہ. ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی جانب اٹھتی ہے, جن کی وجہ سے حروف موٹے پڑے جاتے ہیں. ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. خ, صاد, ضاد, غین, ظ, قاف, طا. ٹھیک ہے, تو استعالہ جو ہے ایلیویٹ سے یاد رکھیں کہ ایلیویٹ کرتے ہیں, زبان کی جڑ کو اوپر اٹھاتے ہیں. زبان کی جڑ اوپر اٹھتی ہے تالو کی جانب, جن کی وجہ سے نیچرلی یہ پھر لیٹرز ہیوی ہو جاتے ہیں. اور اس کا اپوزٹ استفال ہے. جو لیٹرز ہیوی نہیں ہوں گے ڈیفینیٹلی وہ لو رہیں گے. تو زبان ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر نہیں اٹھے گی, وہ لیٹر باریک پڑے جائیں گے. تو ان حروف کو حروف مستفلہ کہتے ہیں. اور اس کو ترقیق اور اس کو مخفم بھی کہتے ہیں. استعارہ کو کچھ لوگ تفخیم لیٹر, ٹھیک ہے, مخفم لیٹر. اور استفال کو ترقیق بھی کہتے ہیں, یعنی کہ لائٹ لیٹرز. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم نیکسٹ انفتاح اور اطباق. تو اطباق کے لفظی معنی ہے ڈھانپنا. تو اور ان حروف کو ادائیگی کے وقت زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو کو ڈھانپ لیتا ہے. صاد, ضاد, طا اور ظا, یہ صرف 4 لیٹر ہیں جو ہے بہت, جیسے استعالہ میں بھی ہم نے ضاد پڑھا تھا, صاد, ضاد, طا, ظا, یہ چاروں لیٹر استعالہ میں بھی ہیں, یعنی کہ ایلیویٹ کرنا ہے. لیکن ایلیویٹ کرنے کے بعد ان کو مزید ہیوی کرنا ہے کہ زبان کا جو درمیانی حصہ ہے وہ تالو کو ڈھانپ لے. تو وہ کرنے سے مزید اس میں ہیوینس آئے گی. اور انفتاح کیا ہے, ڈیفینیٹلی اس کا اپوزٹ ہے, کیونکہ ہم اپوزٹ سیکھ رہے ہیں. تو جس کا مطلب ڈھانپ لینا ہے تو اس کا مطلب کھلا رکھنا یا جدا رکھنا ہے. اور ان حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کا درمیانی حصہ تالو سے جدا رہتا ہے. تو صاد, ضاد اور طا, ظا کے علاوہ جتنے بھی لیٹرز ہیں وہ سب حروف انفتاح یعنی منفتح لیٹرز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آج کا ہم نے جو اضلاف اور اسمات آج ہم نے پڑھا وہ یہی تھا. اضلاف کے معنی پھسلنا, یعنی سہولت اور آسانی سے ادا ہونے والے حروف ہیں. ان کا ورڈ بنایا گیا فرام اللب. 6 لیٹرز ہیں, اور اس کے باقی سارے, اس کے علاوہ جتنے حروف باقی بچتے ہیں وہ حروف الاسمات میں آتے ہیں, اور یہ حروف مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں. تو بس آج ہمارا یہاں پر الحمدللہ یہ ختم ہوا. ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے الحمدللہ. صفات وتھ اپوزٹ. تو یہ یاد رکھیں کہ ہر حروف میں کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 7 صفات پائی جاتی ہیں. تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اب جتنی صفات آج پڑھ لی ہیں, ہم نے 5 صفات پڑھی ہیں اور اس کے 5 اپوزٹ پڑھے. تو ہم نے 5 صفات آپ نے یاد رکھنی ہے. ہمس, شدہ, استعالہ, اطباق اور اضلاف, یہ 5 صفات ہو گئی, اور ان کے 5 اپوزٹ ہیں. جب آپ صفات یاد رکھیں گی تو اس کے اپوزٹ آپ کو خود بخود آنے چاہیے کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے 5 صفات پڑھ لی. اب جو ہے انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس سے صفات لازمہ وداؤٹ اپوزٹ شروع کریں گے. اور آپ
جو ہے کوئی بھی جب بھی کوئی اپنی ریسائٹیشن میں جو بھی آپ پڑھیں تو ضرور اس میں صفات ڈھونڈنے کی کوشش کریں لیٹرز میں، اور ہر لیٹرز کو اس کا مخرج اور اس کی صفت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو میں ہوپ کرتی ہوں کہ آپ اس کو پریکٹس میں رکھیں گے۔ اب آ جاتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف۔